میرا نام عاشق حسین ہے۔ پرسوں عمرے کے سفر سے واپسی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے، آمین۔ پوچھنا یہ تھا کہ سعودی حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ مطاف میں صرف وہی حاجی جا سکتا ہے جس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو، سادہ کپڑوں میں مطاف میں جانے نہیں دیتے۔ زندگی کا پہلا سفر تھا، اس لیے شوق تھا کہ کعبہ پاک کے قریب جا کر عبادتیں کروں، حجر اسود کو بوسہ دوں۔ ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بغیر عمرے کی نیت سے احرام باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطاف میں پہنچ کر دل ٹھنڈا کرو۔ میں نے اس طرح کر تو لیا، لیکن دل مطمئن نہیں تھا، دھوکے بازی لگ رہی تھی۔ بہرحال اب تو واپس آ گیا ہوں۔ کیا اس طرح غلط بیانی کر کے جو عبادتیں میں نے کی ہیں وہ قبول ہوں گی یا خدا نخواستہ مردود ہوں گی؟ دل بہت بے چین ہے، ایسا جواب دیں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ آپ کے جو دل کی بے چینی ہے وہ میری نظر میں تو بڑی قابل رشک ہے۔ غلط کام کر کے غلطی کا احساس ہو جانا اور ندامت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور معافی مل جانے کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ خوش رہیں۔ صحت انسان کی جب ٹھیک ہوتی ہے نا تو انسان کے منہ کو کڑوا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور اگر انسان کو بخار ہو تو کڑوا میٹھا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ایمان اور عمل آپ کا سلامت ہے، اس لیے غلطی کا غلط ہونا آپ کو محسوس ہو رہی کہ معافی کے لیے آپ سوچ بچار اور فکر کر رہے ہیں اور آپ پوچھ بھی رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو دیکھیے، سعودی حکومت کی طرف سے یہ جو پابندی ہے نا، اس میں اصل جو ان کا مقصد ہے وہ عمرہ کے لیے آنے والے جو زائرین ہیں ان کو سہولت دینا ہی ہے۔ اس لیے اس پابندی کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ کو بیت اللہ کے قریب ہونا پسند ہے، آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینا آپ کا دل چاہتا ہے، آپ حتیم میں نماز بھی آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف دینی پڑتی ہو، دھکم پیل ہو، تو حاجی اور طواف کرنے والا جو بھی ہو حجر اسود کو بوسہ ہی نہ دے اور لوگوں کو تکلیف سے بچائے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف دینا تو حرام ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینا ایک اچھا عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ تو ایک مستحب عمل کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کو قاری صاحب کی بات سے میں تو یہ کہوں گا کہ اطمینان نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا کہ مجھے دل مطمئن نہیں تھا، تو آپ کو اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک روایت میں تو اگر مفتی کسی کام کا جائز ہونا بتا بھی دیں تب بھی انسان اپنے دل سے پوچھے، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو انسان اس کام سے دور ہی رہے جس کے بارے میں انسان دلی طور پر کسی شک میں مبتلا ہے۔ اس لیے آپ کا جب دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، جن قاری صاحب سے، عالم صاحب سے آپ نے پوچھا، تو آپ کو پھر یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب چونکہ یہ ہو گیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ نیت بھی اچھی تھی اور اب دل میں ندامت بھی ہو رہی ہے، تو بس اب ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اب اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عبادتیں، نماز، طواف وغیرہ آپ نے اس احرام کے ساتھ کیے ہیں وہ انشاءاللہ قبول ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے مردود نہیں ہوں گے، اس بارے میں پریشان بالکل نہ ہوں۔ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو ایسا نہ کریں۔ جوانی ہے تو فائدہ اٹھائیں، ہمت ہے فائدہ اٹھائیں، روزانہ ایک عمرہ کر لیں اور عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ کے قریب نمازیں پڑھیں، طواف کریں، اور حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، حتیم میں نمازیں پڑھیں، سب کریں، عمرہ کر لیں، روزانہ ایک عمرہ۔ ہمارے مشائخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو روزانہ یہ 2 عمرے کیا کرتے تھے، مسجد عائشہ سے، جس کو ہم چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، تو مسجد عائشہ والا عمرہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔